بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کریں، دانے دور ہو جائیں گے۔ آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور گرما ضرور کھائیں۔ اپنی غذا میں صبح و شام انجیر کو ضرور شامل کر لیں۔ سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کر کھا لیں۔ اگر دانت کھٹے ہو جائیں تو گرم توے سے اتری ہوئی پھولی ہوئی چپاتی کا نوالا دانتوں کے درمیان رکھ کر چبائیں۔ 4 سے 5 نوالے چبانے سے دانتوں کی کھٹاس جاتی رہے گی اور آرام سے کھانا کھا سکیں گے۔ کسی بھی کام سے قبل سر میں بادام کا تیل لگا لو۔ دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے گی نیند اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ اگر حیض کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہو گئی ہو، کئی دنوں تک جاری رہے، تو انار کے چھلکے پیس کر چھان لیں اور اس کا 1 چمچ سادہ پانی سے پھانک لیں تو بلیڈنگ رک جائے گی۔ اخروٹ کو زیادہ استعمال کرنے سے منہ میں پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمیشہ اعتدال میں کھائیں۔ جو کی روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ کیسٹر آئل کے 2 قطرے لے کر سوئیوں پر انگلی سے مساج کریں۔ اس کے مسلسل استعمال سے چہرے کی چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ٹھنڈا پانی خون کی شریانوں کو سکیڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کی نمی جذب کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی غذا میں موجود چربی کو جماتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ مونگ کی دال بخار کے دوران آرام دیتی ہے۔ مسور کی دال پیٹ کی بیماریوں میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ چنے کی دال خون کی روانی کو نارمل رکھتی ہے۔ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کر لیں۔ دہی میں ملا کر سر پر لگائیں، خشکی ختم ہوگی اور بال لمبے سیاہ ہو جائیں گے۔ بچوں پر ماں کی غذا کے اثرات۔ ماؤں کو چاہیے دوران حمل کے آخری مہینوں میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق اور بردبار ہوں۔ ناریل کے تیل سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ اگر سانپ کاٹ لے تو پھٹکڑی پیس کر اس میں پانی ملا کر مریض کو پلا دیں۔ جس تیل میں مچھلی فرائی ہو اسے لے کر جسم میں جہاں درد ہو وہاں مالش کریں، درد دور ہو جائے گا۔ تانبے کے برتن میں کھانا رکھنے سے کھانا جلدی خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی صحت کو نقصان دیتا ہے۔ دماغی خشکی، کمزوری اور چکرانا سب کو ختم کرنے کے لیے روغن بادام کا استعمال کریں۔ دودھ اور جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے۔ پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ چبا کر ہمراہ پانی پینا بے حد مفید ہے۔ نیم گرم پانی میں سرسوں کے تیل کے چند قطرے ڈال کر پاؤں کو بھگوئیں۔ یہ ٹوٹکا پاؤں کی جلد کو نرم کرتا ہے اور خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کے چند جوئے ڈال کر گرم کریں اور اس تیل سے جوڑوں پر مالش کریں۔
یہ درد کو کم کرنے اور جوڑوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ دہی میں نیم کے پتوں کا پیسٹ ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور کچھ دیر بعد دھو لیں۔ نیم کے پتے خشکی کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ چہرے پر کیل مہاسے پمپلز ختم کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چہرے پر ٹی ٹری آئل لگائیں۔ ٹی ٹری آئل جلد کی صفائی میں مدد کرتا ہے۔ صبح نہار منہ گرم پانی میں 1 چمچ شہد آدھا لیموں کا رس ملا کر پئیں۔ آلو کا رس آنکھوں کے نیچے لگائیں اور 10 منٹ کے بعد دھو لیں۔ آلو کے قدرتی بلیچنگ اجزاء آنکھوں کے نیچے کے سیاہ حلقوں کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ سفید سرکہ اور پانی کو برابر مقدار میں ملا کر گھر کی صفائی کریں۔ یہ قدرتی جراثیم کش ہے اور فرش اور سطح کو صاف رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ گلیسرین، لیموں کا رس اور عرق گلاب کو ملا کر ایک محلول بنائیں اور روزانہ ہاتھوں پر لگائیں۔ یہ ہاتھوں کی جلد کو نرم اور خوبصورت بناتا ہے۔ شہد اور چینی کو ملا کر ایک سکراب تیار کریں اور ہونٹوں پر لگائیں۔ اس سے ہونٹ نرم اور ملائم ہو جاتے ہیں اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں پر دہی لگائیں اور جادو خود دیکھیے۔ ہاتھوں پر دہی کا لیپ کریں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت، دلکش ہو جائیں گے۔ اگر پیٹ میں شدید درد ہو تو کالی الائچی، دارچینی، سونف اور پودینے کا قہوہ بنا کر پئیں۔ چھوٹے بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو ذرا سی ہینگ گرم کر کے بچے کی ناف کے اوپر لگا دیں، فوری آرام آ جائے گا۔ گوشت کھانے سے بدن کا گوشت بڑھتا ہے۔ بالوں میں اگر مہندی لگا کر تیل ڈالا جائے تو 1 گھنٹے کے بعد شیمپو کیا جائے تو بال چمکدار اور صحت مند نظر آئیں گے۔ ہلدی کی تاثیر گرم ہے، ماہواری کو باقاعدہ بنانے کے ساتھ درد کو بھی کم کرتی ہے۔ انجیر تازہ یا خشک کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کا استعمال کرنے سے معدے کو طاقت ملتی ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے۔ ہلدی والے دودھ کا استعمال شادی شدہ جوڑوں کے لیے مفید ہے۔ دمہ کی بیماری ہو تو شام کے وقت کھجور کھاؤ۔ بینگن کھانا امراض جگر میں بہت مفید ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈے میں وٹامن سی کے علاوہ وہ باقی تمام وٹامنز موجود ہوتے ہیں؟ اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 12 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو، انشاءاللہ نیند آ جائے گی اور پرسکون آئے گی۔ بخار کی حالت میں شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ گھر میں تیز پات کے پتے جلانے سے گھریلو ناچاکیاں کم ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گاڑی پیسوں سے چلتی ہے، آپ کو موٹا کرتی ہے، جبکہ سائیکل چربی پگھلاتی ہے اور آپ کے پیسے کی بھی بچت ہوتی ہے۔ امرود کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ زیادہ گھی کا استعمال کرنے سے دل کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہوں، ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہو وہ
اگر آپ کو نزلہ زکام ہو جائے تو پہلے 3 دن ڈاکٹروں کے پاس مت جائیں، 3 دن کے بعد جا کر ڈاکٹر سے دوائی لیں، کیونکہ اگر آپ شروع میں دوائی لے لیں گے تو آپ کا نزلہ تو رک جائے گا اور پھر سر میں درد رہنے لگے گا۔ جو عورت 3 حرکتیں کر رہی ہو اس سے شادی کر لو، ایسی عورت کے مقدر میں بے بہا دولت ہوتی ہے، جو کم بولتی ہو، نگاہیں نیچی رکھتی ہو، حسن اخلاق ہر کسی کے ساتھ رکھتی ہو۔ یہ چیزیں آپ کو جلدی بوڑھا کر دیں گی۔ نیند پوری نہ کرنا، ورزش نہ کرنا، آنکھوں کا خیال نہ رکھنا، زیادہ میٹھا استعمال کرنا، اپنی خوراک حلال رکھو، تمہاری ہر دوا قبول ہوگی۔ انشاءاللہ دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایسی عورت سے نکاح کر لو جس کے ماتھے پر یہ نشانی دیکھو کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہو تو دیکھو کہ اس کے ماتھے پر بل نہ آئیں۔ 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ لکوریا کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تنہائیاں، اکیلا پن آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 15 سگریٹ پینا۔ حاملہ عورتیں کافی بالکل استعمال نہ کریں۔ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے پانی نہیں آتا۔ بھوک زیادہ لگتی ہو تو زیتون کے تیل کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگے گی۔ یاد رہے کہ 9 گھنٹے سے زیادہ سونا قوت مدافعت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ گنے کا رس بخار کی شدت کو توڑتا ہے، ہڈیاں مضبوط کرتا ہے۔ گنے کا رس پٹھوں کو مضبوط کرنے میں مفید ہے۔ روزانہ نہار منہ ایک کھجور کو دھو کر اس کا گٹلی نکال لیں اور اس میں سفید تل ڈال کر کھائیں اور اس کے بعد 1 گلاس سادہ پانی پی لیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی جسم میں خون کی کمی پوری ہوگی بلکہ ساتھ ہی پیٹ کے دیگر مسائل کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بالوں کو کالا کرنے کا بہترین طریقہ: آلو کے خشک ٹکڑے لوہے کے برتن میں 1 دن کے لیے بھگو دیں۔ دوسرے دن اس پانی سے سر دھونے سے بال سیاہ ہو جائیں گے۔ قبض کا بہترین علاج: میٹھی کشمش لیں جس میں ترشی بہت کم ہو۔ متواتر 15 دن باقاعدہ ایک چھٹانک روز کھاتے رہیں، پرانی قبض میں بھی فائدہ مند ہے۔ پیٹ کے درد اور کمزوری کے لیے 1 پیالی دہی میں 1 کیلا کاٹ کر کھائیں۔ چاولوں کے بیرونی چھلکوں کو پانی میں جوش دے کر اس پانی سے غسل کرنے سے ہر قسم کی خارش سے نجات مل جاتی ہے۔ چھوہارے کی گٹلی جلا کر باریک پیس لیں اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگاؤ، غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ روزانہ نہار منہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی سے بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ جامن کا زیادہ استعمال پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ انگور کے استعمال سے بال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کے چہرے پر نکھار نہ ہو وہ لوگ شلجم استعمال کریں، اس سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ ڈینگی کے مرض میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگیں گے، لیکن خیال رہے
کہ دانوں کو چبانا نہیں ہے، بس منہ میں ہی رکھنا ہے۔ روزانہ ہلدی والی چائے کی 1 سے 2 چٹکی لینا آپ کو کینسر جیسے خطرناک مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہو، زیادہ تر ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ کچی گاجر حسن پیدا کرتی ہے اور نظر کو تیز کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ خوف کی وجہ سے مر بھی سکتے ہیں؟ نہار منہ روزانہ شہد چاٹ لیا کرو، کوئی بڑی بیماری آپ کو گھیر نہیں سکے گی۔ 5 چیزوں سے حافظہ تیز ہو جائے گا۔ جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے، مسور کی دال کھانے سے، میٹھا کھانے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے۔ پٹھوں کو مضبوط اور طاقت میں اضافے کے لیے مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھا لیا کرو۔ مرد کے بدن کو طاقت اور قوت دینے والی 3 سستی عام سبزیاں اور ادرک، پالک اور شلجم ہیں۔ اگر تم اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح کو آنکھ کھولتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال دیا کرو۔ خالی پیٹ ادرک کا رس پینے سے 90 سال کی عمر میں چہرہ 18 سال جیسا نظر آئے گا۔ پیٹ کا وزن بڑھنے لگے تو شلجم کی سبزی کھا لیا کریں۔ پیٹ پھولنے لگے تو ادرک زیادہ کھائیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔